باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ہماری بحث کنز میں تھی، اور کنز میں ہم نے یہ کہا کہ کنز جو ہے وہ صرف نقدین پر خمس ہے یا مطلق مال جو آپ کو قیمتی مال کنز میں ملے سب پہ خمس ہے۔ آیت اللہ خوئی نے فرمایا کہ ہمیں صرف نقدین پر خمس دینا ہے کنز کی صورت میں، باقی پہ خمس نہیں ہے۔ اس کی اگر آپ ان سے وجہ پوچھیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو روایت ہے سألتہ عما یجب فیہ الخمس من الکنز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جواب ہے ما یجب الزکوٰۃ فی مثلہ، یہاں پر زکوٰۃ میں جن چیزوں پہ خمس ہے ان چیزوں میں سے کنز میں صرف نقدین نکلتا ہے، ذهب اور فضہ، اس لیے یہاں پر صرف نقدین میں ہی خمس ہوگا۔ آیت اللہ خوئی کا استدلال تمام ہوتا ہے جب آپ کلمہ عما کو یا ما جو مسئولہ ہے اسے آپ حمل کریں مائے حقیقیہ پر یا ما سوال انل ماہیہ پر۔ ایک دوسرا حمل کرنا پڑے گا آپ کو کلمہ من کو علی التبعیض، جو روایت میں ہے سألتہ عما، یہ جو ما ہے یہ حقیقت اور ماہیت سے سوال ہے، من الکنز یہ جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اگر یہ دو چیزیں صحیح ہوئیں تو پھر آیت اللہ خوئی کا استدلال تمام ہے اور کنز میں صرف نقدین پر خمس ہے وإلا خمس نہیں۔ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ما جو ہے یہ مائے موصولہ ہے، اور من جو ہے وہ من بیانیہ ہے۔ جب موصول آتا ہے الذی آتا ہے اس کے بعد جو من آتا ہے وہ بیان کے لیے آتا ہے، یعنی وہ الذی کیا تھا۔ ایک ہماری روایت میں جب ہم روایت کو دیکھتے ہیں وہ ہے کہ اما یجب فیہ الخمس، وہ ما جو ہے کس چیز پر، وہ چیز یہ نا، وہ ما بیان کیا ہے من الکنز، یعنی کنز میں خمس کب واجب ہوگا؟ جب ما موصولہ ہو جائے اور من کیا ہو جائے، بیانیہ ہو جائے، تو پھر یہ سوال ماہیت سے نہیں ہوگا، یہ سوال مقدار سے ہوگا کہ کنز میں خمس کب واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو کہیں گے کنز میں خمس واجب ہوتا ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ کنز کا نصاب کیا ہے؟ کنز کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ ٹھیک، خوب یہ ہو گیا آپ کا روایت صحیح بزنتی، اور اس سے آپ صرف نقدین استفادہ کرتے ہیں یا عموم کا استفادہ کرتے ہیں اور اس سے آپ مقدار کو سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے آ کے آیت اللہ خوئی سے کہا ہے کہ اگر آپ اس سے مراد ماہیہ لیتے ہیں، ماہ حقیقیہ لیتے ہیں، اور آپ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر، کن کن حقائق پر خمس واجب ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ کنز۔ کنز تبعیض کے لیے ہوا نا، کس حقیقت پر خمس واجب ہے، ان میں سے ایک حقیقت کنز ہے۔ ٹھیک، تو وہ حقیقت جس پہ وہ کنز جس پہ خمس واجب ہے وہ کیا ہوگا؟ اس میں مماثلت ہوگی زکوٰۃ کے ساتھ۔ جب زکوٰۃ کے ساتھ مماثلت ہو گئی اور یہ ما حقیقت اور ماہیت کا سوال ہو گیا، تو یہاں پھر مقدار کا سوال کدھر سے آیا؟
یہ ماں ہم نے کہا تھا مقدار کے لیے، اس لیے ہم نے کہا کہ کنز میں آپ کو 20 دینار ہے، کیونکہ مقدار وہاں پر زکوٰۃ میں 20 دینار ہے. ٹھیک. جب زکوٰۃ میں 20 دینار ہے اگر ذہب ہو، اور 200 دینار ہے اگر درہم ہو، وہی نصاب ادھر بھی آ جائے گا مقدار کی صورت میں. آپ نے اس کو مقدار سے نکال کے کدھر کر دیا؟ ماہیت میں کر دیا. جب ماہیت میں کر دیا تو پھر کنز پہ مطلقاً کیا ہو جائے گا؟ نقدین ہونے کی صورت میں مطلقاً خمس واجب ہو جائے گا، اگر 1 دینار ہی کیوں نہ نکلے. اس لیے کہ مقدار پر ہمارے پاس اس کے علاوہ اور دلیل نہیں ہے. تو جو مقدار پہ دلیل تھی اس کو آپ نے ماہیت پہ لے گئے، وہ چلے ماہیت کے لیے دلیل ہو گیا، ہم نے مان لیا. ہم کہیں گے اب آپ مقدار کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک. ہم کہتے ہیں یہ اعتراض وارد نہیں ہے. اصل پہ ہم متفق نہیں ہیں کہ یہ ماں مائے ماہیہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ سوال عن الماہیہ والحقیقہ ہو، اس سے ہم نہیں. لیکن اگر تسلیم کر لیا اور مان لیا تو یہ سوال، یہ اعتراض جو ہے وہ آیت اللہ خوئی پہ وارد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں، یہ روایت صحیح بزنتی اس ماں کے ذریعے یہ کہہ رہی ہے کہ جس جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہے اس چیز پہ خمس میں کنز میں خمس واجب ہوگا. ایک یہ مشابہت ہے. اور دوسری مشابہت کیا ہے؟ جس جس مقدار میں زکوٰۃ واجب ہے اس مقدار میں خمس واجب. ٹھیک ہے؟ یہاں پر مشابہت جو ہے وہ صرف حقیقت میں نہیں ہے. سوال حقیقت سے تھا، جواب امام نے صرف حقیقت سے نہیں دیا ہے، جواب عام دیا ہے. ٹھیک. جب عام جواب دیا تو اس میں آپ کا حقیقت بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ فضہ اور ذہب مسکوکین ہے، یعنی نقدین ہے، اور کیا ہے؟ مقدار اس کی 20 دینار ہے. ٹھیک. یہاں تو واضح ہے. خوب. اب آ جاتے ہیں ہم اصل بات پر. ہم کہتے ہیں یہ اعتراض، دیکھیں ہم نے کہا تھا یہ ماں حقیقت کے لیے نہیں ہے، ماں مقدار کے لیے. ہم اس سے ہمارا مقدار حل ہو جاتا تھا. حقیقت کیا ہوتا تھا؟ کنز، مطلق کنز پر خمس واجب ہو جاتا. خود ایک کنز کیا ہوتا ہے یا عرف سے پوچھو، اس کا صحیح بزنتی سے کام نہیں. جب ہم نے یہ کہا تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ اگر آیت اللہ خوئی کی بات کو مان لیتے ہیں اور اسے حقیقت کہتے ہیں تو پھر یہ صرف اس پہ ہو جائے گا کہ نقدین میں خمس تو ہے، مقدار ادھر ختم ہو جائے گی. پھر 1 دینار پر بھی، 5 درہم پر بھی، 100 درہم پر بھی خمس واجب ہو جائے گا، جس کا کوئی قائل نہیں ہے. ٹھیک. ہم کہتے ہیں نہیں، وہاں پر سوال اگرچہ حقیقت سے ہے، سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ نقدین پہ ہے صرف یا غیر نقدین پر بھی ہے. جواب امام نے جو دیا ہے وہ مماثلت کا دیا ہے. جو کچھ زکوٰۃ میں ہے وہ سب خمس میں بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ زکوٰۃ میں جو کچھ ہے اس میں کیا ہے؟ حقیقت بھی ہے اور مقدار بھی ہے. سوال سائل نے جو صرف حقیقت سے کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقدار جواب میں امام کے شامل نہ ہو جب جواب عام ہے. ٹھیک. بس یہ اعتراض آیت اللہ خوئی پہ وارد نہیں ہے. لیکن اصل بات اپنی جگہ واپس پلٹ کے آئے گی. اصل بات کیا ہے؟ امام مائے موصولہ ہے، مائے حقیقیہ نہیں ہے. یہ من تبعیض نہیں ہے، من بیانیہ ہے. ٹھیک. اس صورت میں پھر کیا ہو جائے گا؟ سب پہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک. خوب. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور روایت ہے. قال الامام علیہ السلام ما یجب الزکوٰۃ فی مثلہ ففیہ الخمس. ٹھیک. یہ وہی اسی کا بیان جو ہم نے پہلے کیا اس کا وہ ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسری روایت یہ ہے، سألت ابا الحسن الرضا علیہ السلام عما اخرج المعدن من قلیل او کثیر قال علیہ السلام لیس فیہ شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثلہ الزکاة 20
दीनारा। ठीक, आपने कहा कि अगर इसे हकीकत पे ले जाएंगे तो मिकदार साबित नहीं कर सकेंगे। हम कहते हैं दूसरी रिवायत है जो मिकदार को साबित कर रही है, उस रिवायत से हकीकत। हमने कहा उस रिवायत में भी जवाब इमाम आम है, उससे मिकदार और हकीकत दोनों साबित हो रहा है। अला फर्ज ये कि माँ मौसूला नहीं है बल्कि हकीकिया है। ठीक, हम कहते हैं दूसरी रिवायत है जिसमें हत्ता यबलुग मा यकूनु फी मिस्लिहि ज़कात, ये मिकदार से है। ये ना कंज में मिकदार शर्त है, उसको हम किधर से ले लेंगे? इस रिवायत से ले लेंगे। हाँ, उसके बाद साहिब उर्वा फरमाते हैं सवा उनका नफी बिलादिल कुफ़ार अल हर्बियीन औ गैरिहिम औ फी बिलादिल इस्लाम। ये जो कंज आपको मिला है, अभी हम चले गए थे नकदेन है या आम है, वापिस आगे हम आम में। ये जो कंज मिला है आपको, ये अगर बिलाद कुफ़ार से मिले और बिलाद कुफ़ार हरबी से मिले फिर तो क्या है? ये कंज है। बिलाद कुफ़ार गैर हरबी से मिले फिर भी ये क्या है? कंज है। ये बिलाद इस्लाम से मिले, इस्लामी ममालिक से मिले, वहाँ वो अर्ज मवाद हो या अर्ज मतरूका हो, खराबा है, उस ज़मीन पे आपको क्या मिला है? कंज मिला है। इस सूरत में ये कोई फ़र्क नहीं करता कि अगर बिलाद मुस्लिमीन से मिला है या बिलाद कुफ़ार से मिला है, दोनों सूरत में ये क्या है? कंज है। एक शर्त है, एक वो शर्त क्या है? मालम यकुन लहा मालिकुन, उसका मालिक नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसी ज़मीन जिसको आपने एहया औ फी अर्दिन, हाँ इसका फ़र्क नहीं है, फी अर्दिन ममलूका लहू बिल एहया, ठीक है ना? दारे कुफ्र में है, दार इस्लाम में वो ज़मीन जो आपने ली है उसको आपने अहया से आबाद करके उस ज़मीन में से कंज निकला है, या आपने उसे ख़रीदा है किसी से, आपने किसी से ख़रीदा और उसमें कंज निकल आए। ठीक, ये जो ख़रीदा और उसमें कंज निकल आया, उसमें शर्त यह है कि आपको ये इल्म हो कि मा इल्म बेअदम कौनिही मिल्कन लिल बायिन, ये जो निकला है ये मैं जिससे मैंने ख़रीदा है ये उसकी मिल्क है। अगर ये पता हो, ठीक, फिर तो उसका हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कोई माल खरीदा, ज़मीन खरीदी, उसमें कंज निकल आया, ठीक, उसमें जो कंज निकला और मुझे ये पता है कि ये आपका नहीं है, कि आप इसके मालिक नहीं है, फिर इस पे क्या है? खुम्स है। सिवा उनका न अलैहि असरुल इस्लाम अमला, उस पे असर इस्लाम हो या असर इस्लाम ना हो, दोनों सूरत में क्या है? इस पर खुम्स है। और खुम्स किस पे वाजिब है? वाजिद पर, जिसे ये कंज मिला है उस पर खुम्स वाजिब हो गया। हाँ, बस एक तो ये बात हो गई कि अगर आपको कंज मिला तो कंज आपका है जहां पर भी है, ये हो गया ना? ठीक, कंज मिलना शर्त है, मिल लिया वो आपका हो गया। यहाँ क्या है? आप पर खुम्स कब वाजिब होगा? जब आप मालिक होंगे। ठीक? मादन आपको मिलता है तो मादन क्या आप मालिक हो जाते थे? मादन में माने हाल आप मालिक होते थे, ठीक है ना? लेकिन वो जो खुद माइन है उसके आप मालिक नहीं होते थे, वहां मिल्कियत नहीं आती थी, जितना निकाला उसकी मिल्कियत आती। कंज आपको मिला तो उसका जितना निकाला नहीं है, वो कंज के आप क्या हो जाते हैं? मालिक हो जाते हैं। आपको मिला, आपने एक चीज उठाई और वो तो सफाई से निकालने के लिए ब्रश लेने गए, दूसरा पहुंच गया, वो कहे अब तो मुझे मिला है, इसको जितना मिला था वो तो इसका मालिक नहीं है। हाँ, बस ये जो भी मिले वो आपका है, लेकिन दो सूरतें इन्होंने खारिज की है। वो क्या है? कि आपको पता हो कि इसका कोई मालिक है। अगर आपको कंज मिला है लेकिन आपको पता है कि इसका कोई मालिक है, वो मालिक मुसलमान हो या जिम्मी हो,
ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مالک ہے اور اس کا مالک فلانی ہے، وہ کنز آپ کا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کو پتا ہے اس کا مالک ہے لیکن مالک معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، یہ کنز ہے نہیں ہے، یہ کنز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مالک معلوم ہے لیکن مجہول المالک۔ ہاں، مجہول المالک ہوگا تو اس کا کدھر حکم کہاں آ جائے گا؟ مجہول مالک کا حکم آئے گا، آپ مالک نہیں ہے، مجہول مالک کے آپ مالک نہیں ہوتے، اس کا اعلام کرنا ہے، فلان کرنا ہے، جو بھی ہے، ٹھیک۔ ہاں، مثلا یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کا کوئی مالک ہے؟ کنز کے ساتھ تحریر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ میرے فلان اولاد کے لیے ہے۔ اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے لکھنے والا اور اس کی اولاد کون ہے لکھنے والا جس کے لیے لکھی ہے، مجہول مالک ہو گیا، ٹھیک۔ اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ وہ آپ کا نہیں ہے، جہاں پر آپ یہ احتمال دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، کسی کا ہے، ٹھیک۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو کسی ایسے بائع سے خریدا ہے جو محترم المال ہے، اور آپ اس بات کا احتمال دیتے ہیں کہ یہ مال اس کا ہے، ٹھیک۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اس مال کا مالک ہے، ٹھیک، تو پھر کنز آپ کا نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے زمین جس سے خریدی ہے وہ محترم المال ہے، یعنی کافر حربی نہیں، کافر حربی سے خریدی ہے تو وہ اس میں کنز نکلتا ہے، آپ احتمال دیتے ہیں یہ شاید اس کا ہو، یہ مال کیا ہے؟ آپ کا ہے۔ آپ نے کسی محترم المال سے ایک پراپرٹی لیا، اس میں سے کنز نکلا، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ اس کا ہے، پہلے والے میں کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے اس کا کوئی مالک ہے، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا مالک ہے یا مالک نہیں ہے، اب وہ کیا ہے؟ احتمال ہے کہ یہ جس سے میں نے خریدا ہے اس کا ہوگا، اس صورت میں بھی یہ کنز نہیں ہے، ٹھیک۔ ہاں، کنز نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں، لو ختم کیوں آئے گا؟ وہ تو پتہ ہے نا جس سے آپ نے زمین خریدی ہے، وہ تو مجہول نہیں ہے نا، جس سے زمین خریدی ہے وہ مجہول نہیں ہے، یہ اس کا ہے یا نہیں مجہول ہے۔ مجھے پتا ہے میں نے زمین آپ سے خریدی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ جو کنز ہے یہ آپ نے دفنایا تھا یا آپ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ مالک ہوں، ہو سکتا ہے آپ مالک نہ ہوں، لیکن احتمال ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مالک ہیں، ٹھیک۔ یہاں کیا کرنا ہوگا؟ اصل جاری کریں گے تو مالک نہیں ہے، ہیں؟ کوئی اصل جاری کریں گے وہ مالک نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں اصل جاری نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک۔ کیوں؟ اس کا یاد ہے، اس سے لیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ یہ احتمال ہے کہ یہ اس کا ہوگا، یہ کنز نہیں ہو جائے گا، ٹھیک۔ آپ اس کے پاس جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ مجھے ایک موبائل ملا ہے، ٹھیک۔ کنز میں موبائل تو نہیں نکلتے، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کا ہے تو نشانی بتاؤ، ٹھیک ہے نا، پتہ چل جائے گا نا اس کا ہے یا نہیں، ٹھیک۔ وہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو کوئی وہاں پہ کنز نہیں چھپایا، لیکن آپ سے کیا چھپانا، میں نے یہ پچھلے ہفتے خریدی تھی زمین، یہ زمین کا مالک جو ہے مجھ سے پیچھے فلاں صاحب ہے، آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، یعنی کہ الحمدللہ اس کا تو نہیں ہے تو میں کھاتا ہوں، آپ اس کے پاس پہنچے، اس سے کہیں گے کہ مجھے تمہاری زمین سے خزانہ ملا ہے، نشانی بتاؤ۔ اگر اس کا ہو، وہ مالک ہو، کیونکہ احتمال ملکیت ہے، اس کا مالک ہونا معلوم نہیں ہے، ٹھیک، اس سے پوچھیں گے ہاں بھائی بتاؤ کوئی نشانی، یہ اسے کچھ پتا نہ ہو تو پھر اس کا بھی نہیں ہے، کیا ہو جائے گا؟
آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک. بس ہمیں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کنز نکلا ہے اس کی پہلے ملکیت آپ کی ثابت ہو جائے. ملکیت جیسے ہی آپ کی ثابت ہو جائے گی آپ پر فارمس آ جائے گا. ملکیت کب ثابت ہوگی؟ جب جس میں آپ کو کنز ملا ہے وہ دار حرب ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور دار حرب میں اس پہ کوئی اثر اسلام نہ ہو. کوئی اگر مثلا آپ کو خزانہ ملا ہے اس میں جانماز بھی ہے سجدہ گاہ بھی ہے، آپ کہیں جی یہ تو کیا ہے دار حرب سے مجھے ملا ہے تو یہ میرا ہو گیا. یہ تو معلوم ہے کہ یہ کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے. یا کسی دار حرب میں جو ملا ہے مال اس کے ساتھ بت بھی پڑے ہوئے ہیں، پتہ یہ کسی مسلم کا نہیں، وہ کیا ہو گیا؟ واجد کا ہو گیا. یہ ہے نا؟ اور اس پر کیا ہو گیا؟ خمس ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ملا ہے کہاں؟ دار اسلام میں ملا ہے. لیکن دار اسلام میں جہاں یہ ملا ہے یا وہ ارض مباحہ ہے یا وہ ملک امام ہے یا ملک مسلمین ہے، کوئی خاص شخص اس کا مالک نہیں. اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ آپ اس کے مالک ہو جائیں گے. ایک غیر آباد جگہ ہے، ادھر سے آپ نے اس کو آباد کیا، ادھر آپ نے کھدائی کی، ویسے بورنگ کے لیے کر رہے تھے، جس مرضی کے لیے کر رہے تھے، کنواں بنا رہے تھے، وہاں آپ کو خزانہ مل گیا. اس پہ اثر اسلام ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہے نا؟ اثر اسلام کیا ہے؟ یعنی آپ کو مثلا عباسی دور کا سکہ مل گیا، مغل بادشاہوں کے دور کا آپ کو سکہ مل گیا، اس پہ لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک. اس کے آپ کیا ہیں؟ مالک ہیں. ٹھیک. ہاں. بس یہاں پر جو چیز آپ کو ملی وہ کیا ہوگا؟ آپ کا ہے. رہ گیا کہ اگر آپ کہیں جی یہ دار اسلام میں ملا ہے اور یہاں احتمال ہے کہ یہ کسی مسلمان کا ہو، کیونکہ اکثریت مسلمان ہے. جیسے بازار میں آپ جاتے ہیں، بازار میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں. ٹھیک. لیکن آپ وہاں سے چیزیں کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. چیزوں کو طاہر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ سوق مسلمین غلبہ. یہاں پر جو ملا ہے وہ کیونکہ مسلمانوں کے دار اسلام سے ملا ہے. ٹھیک. غلبہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کا ہی ہوگا. اس صورت میں آپ کیسے مالک ہو گئے؟ آپ مالک نہیں ہو سکتے. ٹھیک. جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ملا ہے یہ دار اسلام میں اگرچہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی ملحد کا ہو. مسلمانوں میں ملحد کی کوئی کمی نہیں. آج کل تو الحاد اور زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. ابھی کچھ چیزیں ایسی آ رہی، کچھ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں اور جس سے یہ لگ رہا ہے کہ الحاد جو ہے یونیورسٹیز میں اور یونیورسٹیز میں بھی تعلیمی اداروں میں بھی فیمیلز میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلایا جاتا، کیونکہ ان کو ٹریپ کرنے کے چیزیں استعمال کے پاس زیادہ ہیں. انہیں مظلوم دکھا کے کہ بھئی اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام میں تو آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں، اور اگر آپ ہماری طرف آتے ہیں، ماڈرن ہوتے ہیں، تو آپ کو آزادی ملتی ہے، آپ مرد کے شانہ بشانہ ہو جاتے ہیں، آپ کو حجاب کی پابندی نہیں رہتی ہے، آپ کو حقوق ملکیت مل جاتے ہیں. دھوکہ دینے کے لیے. کوئی اسلام میں حقوق ملکیت سلب نہیں ہے. کوئی شانہ بشانہ بمعنی کوئی بھی کام مرد کے برابر کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. وہ کام مرد کے برابر نہیں کرنے دیتے لیکن اس کو لا کے مرد کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ سوء استفادہ کیا جائے. اس کی وجہ سے خواتین میں الحاد بہت زیادہ پھیل رہا ہے. اگر یہ باتیں صحیح ہیں، باقاعدہ ریسرچ نہیں ہے، لیکن ابھی کچھ نشستوں سے بات معلوم ہوئی کہ ایسا کوئی خطرہ ہے اور یہ زیادہ ہو رہا ہے. ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. اصل بات ہمارا مسئلہ بالکل. کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے
کہ دار اسلام میں اگر ملا، اگر اس ملحد کا ہے اس کا مال تو محترم نہیں ہے، کسی حربی کا ہے، کسی ہندو کا ہے، ٹھیک، ہاں، یا ہم کہیں گے کہ یہ جو مال ملا ہے اور اس میں جو غلبہ ہے جو کہ زن ہے، ٹھیک، وہ وہاں زن حجت ہوگا جہاں پر دلیل ہوگی۔ دلیل کہاں کا کس جگہ کے لیے ہے؟ سوق مسلمین کے لیے دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ غلبہ، یہ زن یہاں پر حجت ہے، معتبر ہے۔ لیکن اس مورد میں جہاں پہ آپ کو کنز ملا ہے اور یہاں آپ کو غلبہ کی وجہ سے زن ہے کہ کسی مسلمان کا ہوگا، یہ حجت ہے؟ یہ حجت نہیں ہے۔ بس سوق مسلمین والی بات یہاں پر نہیں آئے گی۔ یہاں آپ کو شک ہے یہ مال محترم ہے یا نہیں ہے۔ یہاں اصل کیا ہے؟ کل شیء لک حلال، یہ ہے نا، یہ چیز آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، ٹھیک۔ ہاں، آپ کے اچھا مجھے یہ موبائل ملا ہے، ٹھیک، اور مجھے شک ہے کہ میں اس میں تصرف کرنا میرے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، میں کل شیء لک حلال جاری کر سکتا ہوں؟ ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتا۔ ابھی کیا ہم نے جو کیا تھا اس میں ہم نے جاری کر دیا تھا، ہم نے کہا یہ مال ہمیں ملا ہے کنز میں، احتمال غلبہ یہ ہے کہ مسلمان کا ہو، لیکن ہم کہیں گے کہ کیونکہ غلبہ یہاں حجت نہیں ہے، اس لیے کیا ہو گیا؟ کل شیء لک حلال، اسات الاباحہ جاری کر دیا۔ ان دو جگہوں میں کیا فرق؟ تو خراب نہیں ہو سکتا، یہ لیکن یہاں پہ اگر یہ کسی دور کا کسی آدمی کو ہو یہ موبائل، تو یہ ظاہرہ خراب ہو سکتی نہیں، چلے موبائل کی مثال کی جگہ آپ سونا رکھ لیں، یہ سونا مجھے آواز تصرف ہے یا نہیں، موبائل کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، یہ سونا مجھے ملا، میں جواز تصرف ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، کل شیء لک حلال، اب حلال ہو جائے گا، آگے کے استدلال تو گیا۔ اس میں یہ ہوتا ہے صاحب، کسی کی ملکیت ہونے میں احتمال نہیں ہے، یقین ہے۔ موبائل اگر مل جائے، کوئی خاص مال مل جائے، تو ہمیں باہر سے پتہ ہے کسی کی ملکیت ضرور ہے، لیکن مالک کا نہیں پتا ہوتا ہے۔ کنز میں ہمیں یہ شک ہے کہ یہ کسی کی ملکیت میں ہے یا نہیں، کنز وہ خود موجود تھا یا کسی نے ہاں، وہاں پر رکھا تھا، ٹھیک ہے، کسی کی ملکیت ہونے اور نہ ہونے میں شک ہے۔ ہاں سنتا ہوں، فرق یہ ہے نا، یہاں ملکیت ہے یا نہیں میں شک ہے، ٹھیک ہے نا، تو اصل عدم ملکیت، یہاں ملکیت معلوم ہے کہ کسی اور کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، جواز تصرف، جواز اخذ مال اور عدم جواز میں شک ہے، اصل کیا ہے؟ عدم جواز، ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں یہ فرق ہے، یہاں تصرف کی بات ہے، جواز اخذ کی بات ہے، ملکیت مشخص ہے، ملکیت تو ہے، میں اخذ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، استصحاب ہوگا کس کا؟ عدم جواز اخذ کا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں جہاں پہ ملکیت ہی معلوم نہیں ہے، کسی کی ملکیت ہے یا ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں استصحاب نہیں کر سکتا ہوں یہ کسی کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس کی ملکیت ہے یا نہیں ہے تو اصل کیا ہے؟ ملکیت نہیں ہے، استصحاب ملکیت نہ ہونا ہوگا، ہے۔ نہیں، کسی نہ کسی کی ہوگی، وہ محترم کا ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، غلبہ مسلمین ادھر ہے تو یہی ہے۔ وہی عرض کیا نا، دیکھیں ایک چیز ہے کسی انسان نے بنا کے پیک کر کے صندوق میں ڈال کے رکھا ہے تو کوئی تو مالک تھا، ٹھیک ہے نا، وہ مالک محترم تھا یا محترم نہیں تھا، یہ ہے، اگر دار کفر میں نکلا تو وہ مالک بھی محترم نہیں تھا، اگر دار اسلام میں نکلا تو غلبہ ہے کہ یہ اس کا مالک مسلمان ہوگا، اس غلبے پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس غلبہ کی دلیل کہاں ہے؟ سوق مسلمین میں، یہاں ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ٹھیک، خواب، یہ جو
مال نکلا ہے، ٹھیک، یہ اب ملا ہے کہاں پر؟ دار اسلام میں. ابھی ہم پتہ نہیں کس بحث میں تھے پہلے، یہ دار اسلام میں ہی نکلا ہے نا، ٹھیک. خواب یہ دار اسلام میں نکلا، اس کی ہم نے بحث کر دی. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو مال نکلے گا اس کا کوئی مالک ہوگا، آپ کو تعریف کرنا ہوگا، یہ کنز نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ورقہ ملا ہے کسی خرابہ سے، ٹھیک. تو امیر المومنین نے کہا کہ اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے تعریف کرنا پڑے گا، اس کے لیے اشتہار لگانا پڑے گا، ٹھیک. اگر کوئی مل گیا اس کا مالک تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، اور اگر نہ ملا تو آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ تمتع کر سکتے ہیں، ٹھیک. قضى علی علیہ السلام فی رجل وجد ورقا فی خربہ، ٹھیک. اس سے مطلب کیا ہوا؟ اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اس کو ملا ہے دار اسلام میں، یہ اس کا مالک نہیں ہے، ٹھیک. بس آپ کو بھی دار اسلام میں جو کنز ملے گا اس کے آپ مالک نہیں ہیں. آپ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں جب آپ کے پاس نص موجود ہے کہ آپ مالک نہیں بنتے؟ ہم کہتے ہیں اس موثقے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ جو اس کو ملا ہے یہ سطح عرض پر ملا ہے یا کنز تھا، یہ نہیں ہے. ایک شخص کو خرابے میں ایک چیز ملی، خرابے میں ایک چیز ملی، ہو سکتا ہے اوپر پڑی ہوئی ملی. اگر اوپر پڑی ہوئی ملی ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ اس کا ہو جائے گا، وہ کنز ہوگا. کنز نہیں ہوگا. اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اسے لقطہ کی طرح اس کو وہ کرنا پڑے گا، ایڈورٹائز کرنا پڑے گا، اعلان کرنا پڑے گا، ٹھیک. بس یہاں تک ہماری بات آ گئی کہ کنز مطلق کنز پر خمس ہے، صرف نقدین نہیں ہے. وہ کنز آپ کو جہاں سے بھی ملتا ہے کوئی فرق نہیں ہے، دار اسلام سے ملے یا دار کفر سے ملے، وہ آپ کا ہے. صرف دو شرط. ایک شرط کیا ہے؟ کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ اس کا کوئی مالک ہے. اگر آپ کو پتہ ہے اس کا کوئی مالک ہے پھر وہ آپ کا نہیں ہے، ولو وہ مجہول ہو مالک، ٹھیک، اس کے اپنے احکام آ جائیں گے. دوسرا، وہ آپ نے وہ کسی ایسے شخص سے خریدا ہے جس کا یہ کنز اس کا ہونے کا احتمال ہے، وہ محترم المال ہے اور احتمال ہے کہ یہ کنز اس کا ہوگا. آپ کو وہاں جا کے اسے کہنا پڑے گا بھئی اس کی نشانی بتاؤ. نشانی بتا دیا تو یہ اس کا ہوا، نہیں بتا سکا تو آپ کا ہوا. بس دعا کریں گے کہ آپ کو کہیں دار کفر سے ملے یا دار اسلام سے ملے اور اس کا مالک آپ کو نہ ملے، ثابت نہ ہو کہ اس کا کوئی مالک ہے، تو اس صورت میں کنز آپ کا ہو جائے گا، خمس ہمارا ہو جائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد.